اور وہ پھر پارو پری رانو چڑیا اور کالو کے ساتھ جاتی ہے انسانی بستی میں طوطی کو آزاد کرنے کے لیے، جس کو انسانوں نے پنجرے میں قید کر رکھا تھا، اور پھر پارو پری اس طوطی کو آزاد کروا دیتی ہے اور طوطی پارو پری کا دھنیہ واد کرتی ہے اور خوشی خوشی وہاں سے سارے چلے جاتے ہیں۔ دور کسی جنگل میں تمام پکشی مل جل کر رہا کرتے تھے۔ ارے ارے طوطے یار، تم کیوں رو رہے ہو؟ تم تو روزانہ روتے ہو۔ تم ہمیں بتاؤ کہ تمہیں کون سی پریشانی ہے؟ ہمارے لائق ہوا تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے طوطے یار۔ ارے کالو کا میں کیا بتاؤں، مجھے اپنی پتنی کی بہت یاد آتی ہے۔ ارے طوطے بھائی، آپ کی پتنی کہاں ہے؟ ارے رانو چڑیا، کیا بتاؤں، ہم امرودوں کے باغ میں رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شکاری آیا، میں اور میرا بیٹا تو بچ گئے، پر میری پتنی کو وہ ظالم انسان قید کر بڑے سے پنجرے میں لے گیا، اور میں اس دن سے اپنی پتنی کو روزانہ یاد کرتا ہوں۔ ارے طوطے بھائی، یہ سچی بات ہے؟ ارے ہاں رانو چڑیا، یہی سچی بات ہے۔ ارے طوطے یار، تو تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا اس بات کے بارے میں؟ ہم تمہاری مدد کرتے، اور اگر ہم نہ تمہاری مدد کریں تو کون کرے گا طوطے یار؟ تم اداس نہ ہو، ہم ضرور کچھ کریں گے۔ کیوں رانو چڑیا، کیا کہتی ہو تم؟ ایسے ہی طوطا بتاتا ہے رانو اور کالو کو۔ ارے ہاں طوطے بھائی، ہم ضرور مدد کریں گے۔ ارے رانو، تمہارا دھنیہ واد، مجھے امید تھی کہ تم میری مدد ضرور کرو گی۔ ارے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی پھر رانو چڑیا اور کالو کوا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ارے کوے بھائی، ہم اس طوطی کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ آپ کو کچھ پتا ہے؟ ہاں رانو چڑیا، دور ہی ساتھ ایک انسانوں کی بستی ہے۔ ہم اس انسانوں کی بستی میں چلیں گے اور اس دشا میں ہم طوطی کو ضرور کھوجیں گے، اور مجھے امید ہے کہ طوطی ہمیں کھوجنے پر ضرور ملے گی۔ ارے ٹھیک ہے کالو بھائی، جیسے آپ کہتے ہیں۔ اب تو رات ہو گئی ہے۔ ایسے ہی پھر رات ہو جاتی ہے۔ گوری گوری، میں ایک اچھا کام کرنے جا رہا ہوں، اور میں تمہیں یہ بات بتا دوں کہ تم مجھے نہیں روکو گی۔ ہائے کالو، کون سا اچھا کام کرنے جا رہے ہو؟ پھر کالو کوا ساری بات گوری کوی کو بتاتا ہے۔ ہائے کالو، ذرا بچ کر رہنا، یہ نہ ہو کہ طوطی کو بچاتے بچاتے خود شکار بنے ہو انسانوں کا۔ ارے ہاں گوری، میں بچ کر رہوں گا۔ صبح کا سویر ہوتے ہی رانو اور کالو کوا انسانی دشا کی بستی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور دور جا کر انسانی بستی میں دیکھتے ہیں کہ ایک پنجرے میں ایک طوطی قید ہوتی ہے۔ کالو بھائی، وہ کوئی چیز قید ہے انسانوں نے کی ہوئی۔ ارے ہاں رانو، یہ تو مجھے کوئی طوطے کے پریوار سے سمبند رکھنے والا کوئی پکشی لگتا ہے۔ مجھے اس کے پاس جانا پڑے گا اور اس سے کھوج لینی پڑے گی کہ یہ کون سا پکشی ہے۔ ایسے ہی کالو اس طوطی کے پاس جاتا ہے۔ نمستے طوطی بہن، آپ کون ہو اور آپ کا نام کیا ہے؟ آپ میٹھو طوطے کی پتنی تو نہیں ہے جو ساتھ والے جنگل میں امرودوں کے باغ میں رہا کرتا تھا؟ ارے ہاں کوے، تمہیں کیسے پتا؟ ارے طوطی بہن، آپ کا پتی اور آپ کا بیٹا آپ کو روزانہ یاد کرتے ہیں۔ میں مر گئی، میں اس پنجرے سے کیسے نکلوں؟ مجھے کئی صدیاں بیت گئی ہیں اس پنجرے میں قید رہتے ہوئے۔ مجھے اپنے بیٹے اور اپنے پتی کی بہت یاد آتی ہے۔ ارے طوطی بہن، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ ہمیں اوپر والے نے بھیجا ہے آپ کی مدد کے لیے، ہم ضرور آئیں گے۔ کالو کوا یہ کہہ کر اڑ جاتا ہے۔ رانو، یہ وہی طوطی ہے، طوطے کی پتنی ہے۔ میں نے اس سے ساری کھوج معلومات لی ہے، یہ وہی ہے، بیچاری رو رو کے برا حال ہے۔ کوے بھائی، ہم اس پنجرے کو نہیں توڑ سکتے، یہ بہت مضبوط کانٹوں سے بنا ہوا ہے۔ رانو، ہمیں کسی کی مدد لینی چاہیے۔ کس کی مدد ہم لیں؟ تم ہی کچھ بتاؤ۔ ایسے ہی دونوں باتیں کرتے کرتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ رات ہو جاتی ہے
اور کالو کے گھر پر ہی رانو چڑیا آ جاتی ہے۔ رانو رانو اب ہم کیا کریں؟ تم ہی کچھ بتاؤ کہ ہم اس مضبوط گانٹوں والے پنجرے کو کیسے توڑیں؟ ہمارے بس کی تو بات نہیں۔ ارے کبھی بھائی ہمیں اس پری کی مدد لینی چاہیے، پارو پری، اس کی ہمیں مدد لینی چاہیے۔ ہائے ہائے، ہاں رانو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ آج کی رات ہی اس جھرنے کے پاس آئے گی، تم دونوں کو اس جھرنے کے پاس جانا پڑے گا۔ ارے ٹھیک کہہ رہی ہو، آج پونم رات ہے، ہمیں اس جھرنے کی طرف جانا پڑے گا کالو بھائی۔ ہاں رانو چڑیا، پونم رات ہے آج۔ ہاں کبھی بھائی، پھر آپ کو تو پتا ہے ستیوں بعد پونم رات آتی ہے۔ پھر ایسے ہی پونم رات کے دن ایک جھرنے پہ پری آیا کرتی تھی جو پکشیوں کی مدد کرتی تھی۔ رات گہری چھا جاتی ہے اور ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا ہوتا ہے۔ کوا اور رانو ایک پیڑ پر بیٹھتے ہیں۔ رانو اب ہم کدھر چلے؟ مجھے تو آگے کا راستہ نہیں پتا جھرنے کا۔ ارے کالو بھائی، وہ دیکھے سامنے کبوتر ہے، ہم اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ رانو اور کالو کبوتر کے پاس جاتے ہیں۔ نمستے کبوتر بھائی۔ نمستے چڑیا بہن، کون ہو آپ؟ ارے کبوتر بھائی، ہمیں اس جھرنے کے پاس جانا ہے جہاں پر پارو پری آتی ہے۔ ٹھیک ہے چڑیا، مجھے سب پتا چل گیا اس جھرنے کے بارے میں۔ ارے کبوتر یار، تم ہمیں اس جھرنے کے پاس لے چلو، ہمیں بہت ضروری کام ہے پارو پری سے، اس کے علاوہ یہ کام نہیں کوئی کر سکتا۔ ارے کبھی یار، میں تمہیں ضرور لے کر چلتا ہوں اس جھرنے کے پاس۔ پھر کبوتر کالو اور رانو کو اس جھرنے کے پاس لے جاتا ہے۔ ارے یہ کتنی ہی خوبصورت جگہ ہے، یہاں پر پارو پری آتی ہے۔ ایسے ہی وہ باتیں کر رہے تھے کہ پارو پری وہاں پر آ جاتی ہے اور پارو پری، ارے پکشیوں، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اتنی رات کو ابھی تک سوئے نہیں ہو تم سب پکشی؟ ارے پارو پری جی، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ارے پکشیوں، آپ کو میری کیا مدد کی ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں کیا بات ہے آپ کو؟ ارے پارو پری جی، ہمیں اپنی دوست کو بچانا ہے انسانی بستی کی طرف، انسانوں نے قید کیا ہے اسے، وہ بہت مضبوط گانڈوں سے بنا ہوا ایک پنجرا ہے۔ پارو پری جی، ہماری مدد کریں، کرپیا کریں۔ ارے کوے اور چڑیا، مجھے لے چلو اس دشا کی طرف جہاں پر تمہاری دوست قید ہے، میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ ارے دھنیہ واد آپ کا۔ ارے ٹھیک ہے، ہم آپ کو پری جی لے چلتے ہیں اس دشا کی طرف۔ پھر رانو چڑیا، کالو کوا اور پری پارو دوسری دشا کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر طوطی قید تھی۔ پورے جنگل میں سناٹا ہی سناٹا، تمام پکشی سوئے ہوئے تھے۔ ایسے ہی وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انسانوں کی بستی میں طوطی قید تھی۔ ارے پری پارو جی، وہ رہی ہماری دوست، آپ کرپیا کریں کہ اس کو آزاد کروا دیں، آپ کا دھنیہ واد۔ چھوٹی چڑیا، تم فکر نہ کرو، میں ابھی آزاد کرواتی ہوں تمہاری دوست کو۔ پھر پری پارو اپنی جڑی کی مدد سے وہ پنجرے کی گانٹھوں کو توڑتی ہے اور طوطی کو آزاد کروا لیتی ہے۔ ارے طوطی، تم ٹھیک ہو؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ روتے نہیں میری بیٹی، تم جاؤ اپنے دوستوں کے پاس۔ ارے آپ کا دھنیہ واد پری پارو جی۔ پھر طوطی پری کا دھنیہ واد کرتی ہے اور رانو اور کالو کے پاس چلی جاتی ہے۔ ارے کوے اور رانو چڑیا، تمہارا بہت بہت دھنیہ واد، تم نے مجھے اس پنجرے سے بچایا، مجھے صدمے بیت گئی اس پنجرے میں، مجھے اپنے بیٹے کی اور اپنے پتی کی یاد آتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں بہت دکھ کے آنسو تھے جب طوطی اپنی بات بتاتی ہے۔ ارے پری پارو جی، آپ کا بہت دھنیہ واد، آپ نے ہماری مدد کی۔ پھر پری پارو وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر طوطی، کالو کوا اور رانو وہاں سے چلے جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف، اور طوطی سے تو اڑا نہ جا رہا تھا۔ طوطی کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں گر گئی ہیں؟ آپ سے اڑا نہیں جا رہا ہے۔
ऐसे ही कालू पूछता है तोती से, क्योंकि तोती को सदियां बीत गई थी पिंजरे में कैद हुए हुए। अरे तोते भाई, तोती से नहीं उड़ा जा रहा, इनको तो सदियां बीत गई पिंजरे में कैद कैद, अब इनको उड़ना नहीं आता। फिर तोती हिम्मत जुटाती है और उनके साथ ऊंची उड़ान भरती है। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाती है। अरे जी उठिए, अरे जी उठिए, देखे कौन आया है। ऐसे ही तोती कहती है और तोता अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर उठ जाता है। अरे अरे, आप हो, मैं कहीं ये सपना तो नहीं देख रहा। अरे अरे नहीं तोते भाई, आप सपना नहीं देख रहे, हमने अपना वादा पूरा किया, आपकी पत्नी को आज़ाद करवाया। फिर ऐसे ही वो अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है। अरे चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत कवे धन्यवाद, अगर तुम न होते तो हमारा परिवार कभी पूरा न होता। अरे तोते यार, पहली दफा अच्छा काम किया है और इतनी शाबाश मिल रही है, धन्यवाद तुम्हारा भी। ऐसे ही सारे पक्षी कौवे की बात सुनकर हंसने लगते हैं।